مسلمانوں کے پاس شہادت کی نعمت مسلمانوں کے پاس، اس لیے سب سے پہلے ہندوستان کے اندر مجاہدان آزادی بنے تو مسلمان ہی بنے، یہ نہ ان کے پاس ہے ہی نہیں تو بنے گے کیا؟ سدیش صاحب کو اسی کا کیا پتا؟ مسجد نبوی کے امام کو مسال دوسے کا ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ تو کھجور جانے، وہ تو قہوہ جانے، جہاد ہے ہی نہیں تو جانے کا؟ لمبے عرصے تک 150 سال تک 2 کروڑ مسلمانوں کی شہادت اور 2.5 لاکھ علماء کرام کی شہادت، ایسی ایسی اذیتیں، ایسی ایسی تکلیفیں، عالم ہونا وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے۔ ہندوستان کے اندر حنفی ہوگا، شافعی ہوگا، حنبلی ہوگا، رضا خانی ہوگا، بدعتی ہوگا، جماعتی ہوگا، فلاں ہوگا، حدیث کی سند شاہ ولی اللہ کے جنکشن سے ہو کر اس کی سند ٹرین نہیں جائے گی، وہ جھوٹا کذاب ہے۔ ہندوستان کے اندر اگر براہ راست مکہ مکرمہ میں، ام القریٰ میں، مدینہ یونیورسٹی میں اب لیکن حضرت طاہر مدنی سے علم حدیث کے فیوز و برکات ہندوستان کے اندر لائے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ میں بجنور گیا تھا، نجیم آباد پروگرام تھا، فرماتے ہیں کہ زیر زمین اتنا بڑا مدرسہ تھا کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ختم بخاری کرانے کے لیے آتے تھے مدرسے میں، طلبہ، مدرسے کے شیخ الحدیث، مدرسے کے اندر اسٹاف، وہ کتنے ہوں گے کہ خدام کی تعداد 10,000 کے برابر تھی۔ انگریز کو جب پتہ لگا، آج بھی اس علاقے کے اندر زیر زمین بارود بچھا کر زندہ اس مدرسے کے طرف سے اڑا دیے۔ وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے چپے چپے میں مکاتب و مدارس کا جال بچھایا۔ مغلیہ دور کے اندر انہوں نے جو بھی کیا ہو، لیکن مدارس اور مکاتب کو بہت ریسپیکٹ دیا، عزت دی۔ انگریز کے زمانے میں وہ وقت آیا کہ اگر کوئی قل هو اللہ کا سورہ، انا اعطینا کا سورہ دلی کے گلیوں میں پھر کر سننا چاہے اور کسی سے سیکھنا چاہے تو ایک عالم نہیں مل سکتا تھا جو اس کو اس کا ترجمہ اور اس کو جو اس کو رپورٹ کرتا تھا۔ عالم ہونا کافی تھا، بغیر جرم کے اس کو سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ حضرت جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کو پاکستان کے ٹرین میں، گوڈس ٹرین کے اندر جو پیسنجر ٹرین ہوتی ہے اس کا جو سسپینشن ہوتا ہے اسپرنگ، اور ایسا ہوتا ہے کہ پیسنجر تک جھٹکے نہیں لگتے، اور جو گوڈس ٹرین ہوتی ہے اس پہ جانوروں کو، مال کو لادا جاتا ہے، پہیے کا جھٹکا فوراً اس کی بوگی ہلنے لگتی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جعفر تھانیسری رحمت اللہ علیہ جو مجاہد آزادی تھے، ان کو ایک پنجرا تیار کیا گیا، پنجرے کے نیچے، پنجرے کے اوپر، پنجرے کے دائیں بائیں چاروں طرف نوکیلے زہریلے قسم کے بیخوں کو ویلڈنگ کر کر گاٹ دیا گیا کہ وہ ٹیک بھی نہ لگا سکے، وہ بیٹھ بھی نہ سکے اور وہ آرام بھی نہ کر سکے۔ جو سفر 3 گھنٹوں کا تھا اس سفر کو 1 ہفتے کے اندر کرایا گیا، پیشاب وہیں، پاخانہ وہیں، صرف زندہ رکھنے کے لیے 24 گھنٹے میں 1 گلاس پانی دیا جاتا تھا۔ ایسی ایسی چیزیں ایک عالم کو پکڑ کر دلی کے میدان میں لایا جاتا، توپ کے دہانے کے اندر رکھا جاتا، بارود بھرا جاتا، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی بیوی، اس کے بچوں کو سامنے کھڑایا جاتا اور ان کے آنکھیں پھاڑ کر اس منظر کو دیکھنے پر مجبور کیا جاتا۔ پھر اچانک انگریز ظالم حرامی کا اشارہ ہوتا تو وہ توپ اڑایا جاتا اور فضا کے اندر پرچے اڑ جاتے، بچے اپنے باپ کے پرچے ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے، بیوی اپنے خاوند کے پرچے ہوا کے اندر اڑتے ہوئے دیکھتی اور اس کی اولاد اس منظر کو دیکھتی۔ کالا پانی جب یہ منظر ہوا تھانہ بھون کے اندر، وقت کی تو کوئی بات نہیں، تھانہ بھون کے اندر حضرت اقدس قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت اقدس مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ،
1867 کے اندر دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، اس سے پہلے یہاں خانہ بھون کے اندر ہمارے علماء کرام، ہمارے اکابرین تحریک شاہ ولی اللہ کو، تحریک اسماعیل شہید کو، تحریک احمد شہید کو، اور وہ فتویٰ حضرت شاہ عبدالعزیز وہابی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے مرتب فرمایا کہ وہ فتویٰ یہ تھا، ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے، انگریز کی حکومت غیر اسلامی ہے، اس میں جوائن کرنا، ڈیوٹی کرنا، اس کی مصنوعات کو استعمال کرنا ایسے ہی حرام ہے جیسے سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اس فتوے کی بنیاد پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ میدان جنگ کے اندر، میدان جہاد کے اندر آئے۔ یہ سب ہوا، ہمارے علماء اکابرین، ہمارے سلسلے کے سرخیل علماء حضرت قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، خانہ بھون ایک ایسا اجڑا دیار تھا کہ وہاں جانور کا بھی گزر نہیں ہوتا تھا۔ انگریزوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنے کے لیے ایک مدرسہ، ایک خانقاہ کی شکل بنائی، وہاں گاؤں آباد کیا، انگریزوں کے خلاف منصوبے بنتے تھے، اعلان جہاد ہوتا تھا، مجاہدوں کو تیار کیا جاتا تھا۔ ایک رائے پور کی جو ہے خانقاہ کے اندر، ایک خانہ بھون کے اندر کسی حرام الدہر، حرام خور مخبر نے انگریزوں کو مخبری کر دی، انگریز نے خانہ بھون کا گھیراؤ کیا۔ ہمارے اکابرین نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ منع کیا کہ آپ خانہ بھون چھوڑ کر چلے جائے۔ وہ لوگ اتنی غلط فہمی کا شکار ہوئے یا خوش فہمی کا شکار ہوئے، کہا کہ انگریز کو یہاں نہیں کی ہمت، رات رات کریک ڈاؤن کیا، اور کسی عورت، کسی بچے کو بھی اس نے معاف نہیں کیا، تمام کو جام شہادت پینے پر مجبور کیا اور شہید کر دیا، اور ان کی لاشیں سڑکوں پر جو ہے درخت کی ٹہنیوں پر اس نے لٹکا دی، بچوں کی، عورتوں کی لاشوں سے زمین کو کاٹ دیا۔ چنانچہ جب یہ وقت گزرا، ہمارے اکابرین جب انہوں نے سوچا کہ خانہ بھون کا نام انگریز کے دل و دماغ سے نکل چکا ہوگا، خانہ بھون آئے اور دیکھا کہ درختوں پر پتوں کے بجائے، پھل پھول کے بجائے خوشبودار لاشیں لٹکی ہوئی ہیں۔ حالانکہ 6-7 مہینوں کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن جب ان لاشوں کو نکالا گیا، یہ مسکراتی لاشیں ایسے لگ رہی تھی کہ ابھی چاش کی نماز کے بعد ان کا استقبال ہوا۔ ان کو دفنا دیا گیا اور ان کے جو ہے معاملات کو پورا کیا گیا۔ چونکہ انگریز کی نگاہ میں خانہ بھون اور رائے پور کی خانقاہ آ چکی تھی، اب ہمارے اکابرین کو ایک نئی جگہ کی تلاش تھی کہ جہاں پر مجاہدین آزادی کو تیار کیا جائے، را میٹیریل جہاد آزادی کا تیار کیا جائے۔ سہارنپور ڈسٹرکٹ کے اندر، مظفر نگر کے قریب کے اندر ایک علاقہ بہت مشہور تھا۔ وہ اس لیے مشہور تھا کہ یہاں شیطان بستے ہیں، یہاں دیو بستے ہیں، یہاں خبیث بستے ہیں۔ کوئی انسان جاتا ہے، اس انسان کو وہ کھا لیتے ہیں، اس انسان کو نگل لیتے ہیں۔ کہا یہ دیو بند، کہ جہاں پر دیو کو بند کر دیا گیا، دیو رہتے ہیں۔ اس علاقے کے اندر رہ کر ایک انار کے درخت کے نیچے 2 محبوبوں نے مجاہدان آزادی کے کارخانے کو جاری کیا۔ یہ نہیں تھا کہ نورانی قاعدہ پڑھایا جائے، یہ نہیں تھا کہ درس نظامی کو شروع کیا جائے۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، 1867 کے اندر انار کے درخت کے نیچے جو سب سے پہلا محمودوں نے، نام بھی کتنا پیارا نام ہے، محمود، محمود پڑھانے والا بھی محمود اور پڑھنے والا بھی محمود، وہاں سے اس جو ہے مدرسے کا اور اس مجاہدان آزادی کا کارخانہ اور را میٹیریل تیار کرنے کا کارخانہ تیار کیا گیا۔ انگریز ظالم جو شہداء ہو جاتے، جن کے باپ مر جاتے، اب بچے یتیم ہو گئے اور بیویاں بیوہ ہو گئی، یہ حرام خور، یہ کتے سور کھانے والے ان عورتوں کو سر بازار لے آتے اور ان کے آبرو لوٹنے کی کوشش کرتے۔ عورت بھاگ کر جاتی تاکہ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر، بورویل کا زمانہ نہیں تھا، کنویں کا تالاب کا زمانہ تھا،
کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر وہ جام شہادت نوش کر لے، لیکن اپنے خاوند اور اپنے شوہر کی پہنائی ہوئی عزت، عفت اور پاک دامنی کی چادر کو تار تار نہ کرے۔ ہوتا یہ تھا کہ عورت